بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے۔ اس کے پڑھنے کے، اس کا وظیفہ کرنے کا، اس کا ورد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو مال و اولاد کے ساتھ دنیا اور آخرت کی ہر چیز جس کی اسے ضرورت ہے اور پریشان، بے چین اور بے بس انسان کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے۔ جن دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو نجات بخشی، کشادگی بخشی، وسعت اور فرحت بخشی، ان دعاؤں کے اندر بڑی برکت ہے، بڑی تاثیر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی طرح اس آیت کو پڑھیں، رب لا تذرنی فردا، اور قرآن پاک میں یہ لفظ تو نہیں ہے سمادن، لیکن اگر اس کو بھی ملا کے پڑھے، رب لا تذرنی فردا سمدا وانت خیر الوارثین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا، تمہیں کسی چیز کی حاجت اور ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور خصوصاً وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہے، اپنے صاحب اولاد ہونے کے لیے یہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جیسی عظیم الشان ہستی کو اس کے پڑھنے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ کوئی دور اور تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر پڑھنے والے کو اس کو عطا نہ کرے۔ ہر وہ نعمت جس کا انسان متلاشی ہے، جس کی اسے طلب ہے، سچے دل سے، عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات کی ہر چیز عطا کرتا ہے۔ کیا من ہے، رب لا تذرنی فردن، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور تو ہی ہر چیز کا وارث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وارث دیتا ہے تو پھر بے مثال اور لاجواب دیتا ہے۔ تو یہ اس کو پڑھیں، اللہ کے حضور اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ ان آیات کی، ان دعاؤں کی آپ اس کو ایک دفعہ آزما کے دیکھیے گا، لاجواب اور بے مثال ہوں گے انشاءاللہ۔